اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل انٹرنیشنل 3 نومبر 2021۔ یاد رفتگاں، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ از مکرم پروفیسر نصیر حبیب صاحب، لندن۔ بیاد سید طالع احمد شہید۔ بلا شبہ سید طالع احمد آل رسول اور آل مسیح موعود کی اعلیٰ روایات کا وارث اور امین تھا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ اپنے خلیفہ سے پیار کرنے والا تھا۔ سر سید احمد خان کا یہ خیال تھا کہ دین کا احیاء بھی جدید تعلیم کے حصول کے بغیر ممکن نہیں، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی ترقی سائنس کی وجہ سے ہوئی، حالانکہ ان کی ترقی محض اخلاق کی وجہ سے ہوئی۔ تفسیر کبیر جلد ششم صفحہ نمبر 581۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے اس خیال کی تائید مشہور مورخ ٹائن بھی کرتا ہے۔ سویلائزیشن آن ٹرائل، پیج 187۔ بہرحال سر سید احمد خان نے 1875 میں مدرسہ علی گڑھ کی بنیاد رکھی اور اس کے مقاصد یوں بیان کیے: ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سائنس، اور لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سروں پر ہوگا۔ اوصاف علی، ماڈرن مسلم تھاٹ، والیوم 2، پیج نمبر 467۔ لیکن بقول شاعر، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ قرآن کو اس طرح ہاتھ میں لیا گیا کہ اطلاع دی گئی۔ قرآن کی تعلیمات کا نسل انسانی کی اجتماعی، تہذیبی، سیاسی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ بحوالہ سر سید سے اقبال تک، مصنف قاضی جاوید۔ اور لا الہ الا اللہ کا تاج سروں پر کیا رکھا ہوا تھا؟ علی گڑھ کالج میں ایک اینٹی گاڈ سوسائٹی قائم کی گئی، جس کی خبر سن کر اقبال کی نیند اڑ گئی۔ مکاتیب اقبال، نذیر نیازی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی لیڈر کسی پیغام کو کان تک پہنچاتے ہیں، جبکہ ماموران الہی کان تک بھی پہنچاتے ہیں اور اپنی قوت قدسیہ کے زور اور ذریعہ سے دل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ جمعہ صفحہ نمبر 410۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام الہی تائید و نصرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق سلسلہ احمدیہ کی بنیاد رکھتے ہیں، تو باوجود اس امر کے کہ آپ کے ارادت مندوں کے حصے میں جدید یونیورسٹیوں کے ایوان نہیں آتے، لیکن مسجد کا گوشہ آتا ہے۔ لیکن ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا نظارہ سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کی قائم کردہ جماعت قرآن کریم کو اس طرح ہاتھ میں لیتی ہے کہ بقول حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ، اگر جنت میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کون سی نعمت چاہیے تو میں کہوں گا مجھے قرآن دے دیا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسیروں کی رستگاری کا موجب بنتے ہیں، اپنی سیاسی بصیرت سے محمد علی جناح صاحب جیسے کہنہ مشق سیاستدان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تاریخ احمدیت، جلد 4، صفحہ نمبر 620۔ ان سے جب ان کی تعلیم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، میں تو صرف قرآن پڑھا ہوا ہوں۔ تفسیر کبیر، سورہ العنکبوت، صفحہ نمبر 640۔ اور جماعت خلفائے کرام کی رہنمائی میں قرآن کو ایسے ہاتھ میں لیتی ہے کہ دنیا کے 75 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع کرنے کا اعزاز حاصل کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تاج اس طرح سر پر سجایا کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کو احمدیت سے انکار کے عوض جان، مال، عزت اور اولاد کی سلامتی کی ضمانت دی جاتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میرا ایک خدا ہے جبکہ تمہارے دو خدا ہیں۔
مجدد اعظم جلدوم صفحہ نمبر 950۔ سرداد نداد دست در دست یزید۔ یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کامل، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوت قدسی کا فیض تھا کہ سنگریزے اور کنکر نایاب ہیرے بن گئے، اور جو ہیرے تھے کبریت احمر میں ڈھل گئے۔ آپ کی جماعت نے نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کے بعد بھی صدق و صفا کے اعلیٰ نمونے قائم کر دیے، جنہیں دیکھ کر اپنے غیر بھی انگشت بدنداں رہ گئے۔ چنانچہ جماعت کے خلاف 1953 کے فسادات ہوں یا 1974 کا ظلم و ستم، 1984 کے استبدادی قوانین ہوں یا 2010 میں معصوم احمدیوں کا قتل عام، جماعت نے ہمیشہ صدق و صفا کے اعلیٰ نمونے دکھائے اور احمدیت دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی گئی۔ ہر بلا کی قوم را حق دادا است، زیر ہاں گنجے کرم بنہادا است۔ بلا شبہ سید طالع احمد بھی ان نایاب ہیروں میں سے ایک ہیرا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں قرآن تھا، بائیں ہاتھ میں سائنسی علوم تھے، اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج تھا، جس نے اپنی زندگی اعلاء کلمت الحق کہنے کے لیے وقف کر دی۔ وہ پیارے خلیفہ سے اس طرح وابستہ ہو گیا جیسے شاخ درخت سے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو شاخ درخت سے وابستہ ہوتی ہے تھوڑے سے پانی سے سرسبز و شاداب رہتی ہے، لیکن اگر اسے کاٹ کر پانی میں پھینک دیا جائے تو وہ باوجود پانی کی فراوانی کے اپنی شادابی کھو دے گی۔ سید طالع احمد اس راز کو پا گئے تھے۔ پیارے خلیفہ کی اطاعت اور محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ برگ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم۔ آپ نے سائنس میں اپنی تعلیم مکمل کی، پھر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جرنلزم کی تعلیم حاصل کی، اور آپ کا تقرر MTA میں ہوا، اور آپ اپنے پیارے امام کی رہنمائی میں دنیا کو اس عافیت کے حصار کی طرف بلا رہے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس وقت قائم فرمایا تھا جب دنیا مادی طاقت کے نشے میں سرشار تھی۔ برطانوی وزیر اعظم گائیڈ سٹون کہتا تھا کہ اگر آسمان بھی گرا تو ہم اپنی سنگینوں کی نوک پر تھام لیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان پرغرور لیڈروں کو انتباہ کیا کہ کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، اور اس انتباہ کے 7 سال بعد دنیا ایک عالمگیر جنگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ انتباہ کا سلسلہ قدرت ثانیہ کے ادوار میں بھی جاری رہا، چنانچہ خلافت خامسہ کے عہد میں بھی یہ انتباہ کبھی خطبات، خطوط اور کبھی نجی ملاقاتوں میں ارباب بست و کشاد کو کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی حسین تعلیمات کا تعارف ایسے دل نشیں اور مؤثر انداز میں کروایا گیا کہ سامعین کے دل کے تاروں کو چھو گیا۔ نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے مضراب حیات۔ مغرب کی روح اندر سے بے چین ہے اور پیغام حق کی تلاش میں ہے۔ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ مغرب کی روح میں ذوق و شوق آگہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پیغام حق کس طرح پہنچایا جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نے تبلیغ کے سلسلے میں نہایت بصیرت افروز رہنمائی فرمائی۔ خدا احمدیہ کی ایک مجلس میں خلیق کوسی صاحب نے حضور ایدہ اللہ تعالی سے تبلیغ کے سلسلہ میں رہنمائی چاہی۔ آپ نے فرمایا، ہر ایک کو تبلیغ اس کے پس منظر میں کریں۔ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ پنجابی شاعر شیو کمار بٹالوی کا انٹرویو پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ ذکر کر رہے تھے کہ جاپان میں ایک تصور پایا جاتا ہے جس سے متاثر ہو کر کوئی نوجوان اپنے جسم کو سخت ترین ورزش کے ذریعے خوبصورت اور مضبوط بناتا ہے، اور 28 سال کی عمر میں
یہ سوچتے ہوئے خودکشی کر لیتا ہے کہ اگلی دنیا میں اس کا جسم اسی طرح قائم رہے گا۔ وہ بھی اس خیال سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ بعد میں ان کا جلد انتقال ہو گیا، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، شکر دوپہرے سرتے میرا چلیا پرچھاواں۔ کاش کوئی ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں درج سورۃ المومنین کی تفسیر بھجوا دیتا، جس کے مطابق اگلے جہان میں تعمیر جسم نہیں بلکہ تعمیر روح کام آئے گی، کیونکہ جو لوگ وجہ اللہ میں محو ہو کر مرتے ہیں وہ بباعث اتصال کے جو ان کو حضرت عزت سے ہو جاتا ہے دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی خدا کی زندگی کا ایک ذل ہوتا ہے۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ القصص، صفحہ نمبر 245۔ سید طالع احمد شہید کو اس پیغام حق کو پہنچانے کا مکمل شعور و آگہی تھی۔ سید طالع احمد نے ان ملاقاتوں، خطبات اور انٹرویوز کا ریکارڈ بڑی محنت سے جمع کیا اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ دستاویزی فلم کی صورت میں MTA پر پیش کیا۔ آج کل دنیا ایک نظریاتی خلا کے دور سے گزر رہی ہے۔ آج حقیقت وہی ہے جسے کوئی کہنہ مشق صحافی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ پیش کر دے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پیش کرنے والے کو بھی اس کی سچائی پر ایمان نہیں ہوتا۔ لیکن سید طالع احمد کے پاس نہ صرف ازلی ابدی سچائی کا نور تھا، بلکہ وہ جان و دل سے اس سچائی پر فدا تھا۔ لہذا جس درد و سوز اور آرزو مندی سے اس نے اس پیغام حق کو پہنچایا، وہ آنے والی نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالعزیز نے فرمایا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے کے بعد بہت سے اس معیار کے پیدا کر دے۔ مطبوع الفضل انٹرنیشنل، 24 ستمبر 2021۔ سید طالع اس چھوٹی سی عمر میں متاع بے بہا کو پا گیا کہ پیارے امام نے فرمایا، ایک ہیرا تھا جو ہم سے جدا ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بریت احمر جب حاصل ہو جائے تو کیمیا ہوتی ہے، اس کی ایک چٹکی بہت سے تانبے اور کانسی کو زر خالص بنا دیتی ہے۔ کشف المحجوب، ضیاء القرآن پبلیکیشن، صفحہ نمبر 51۔ سید طالع احمد ایک نایاب ہیرے میں ڈھل گئے جو مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد تب و تاب جاویدانہ رہے گا۔ سید طالع احمد کے پاس وہ کیا نسخہ نایاب تھا؟ ایک بار ایک دیوبندی عالم مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے، جو حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کے سلسلہ احمدیہ کے لیے بے لوث خدمات سے بہت متاثر تھے، آپ کی وفات پر کہا، آخر دہلی کا تھا نا، اور اچھے خاندان کی اعلیٰ روایات کا وارث۔ افادات ملفوظات پروفیسر محمد سرور۔ بلا شبہ سید طالع احمد آل رسول اور آل مسیح موعود کی اعلیٰ روایات کا وارث اور امین تھا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ اپنے خلیفہ سے پیار کرنے والا تھا۔ وہ اطاعت کی جذبہ سے سرشار تھا۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا، وہ مجھے بہت پیارا تھا، ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کب خلیفہ وقت کے منہ سے کوئی بات نکلے اور میں اس پر عمل کروں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 3 ستمبر 2021۔ یہی وہ جذبہ اطاعت تھا جس کی بدولت سید طالع احمد نے رہ یار کو قدم قدم یادگار بنا دیا اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، الفجر آیت نمبر 29 کا مقام حاصل کر لیا۔ آخر اپنے پیارے حضور کی دل و جان سے اطاعت کرنے والا تھا۔ سید طالع، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اور بقول شاعر، اتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا، کوئی اج گیا کوئی جاوے کل وے۔ لیکن جس دھج سے کوئی شہادت گاہی الفت میں قدم رکھتا ہے وہ شان سلامت رہتی ہے۔ آپ نے اعلاء کلمت الحق کے لیے جان دی،
مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کامل، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بالعزیز نے آپ کو رخصت کیا، اور مولائے کل ختم الرسل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا استقبال کیا۔ یہ سعادت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے۔